ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. تمام قسم کی تعریفات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، حقیقی رازق اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام ہوں آقا دو جہاں سرور کون و مکان شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پر۔ گرامی قدر سامعین ذی وقار، جس طرح کہ میں اور آپ ہم سارے جانتے ہیں کہ چند دن قبل عید الاضحیٰ گزری ہے، اور عید الاضحیٰ پہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کی کہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کیے جائیں۔
اور شریعت اسلامیہ نے جو پابندیاں ہمارے اوپر عائد کی تھیں، حتی الامکان ہم نے کوشش کی کہ ان پابندیوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ تو گرامی قدر، عید الاضحیٰ جانوروں کو قربان کرنے والی عید جہاں پہ ہم جانوروں کو قربان کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اسی طرح غرباء، مساکین، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے ہم گوشت کی جو تقسیم کرتے ہیں، یقیناً اس کا مقصد بھی اللہ ہی کی رضا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جس طرح جانوروں کے گلے پہ ہم نے چھری چلائی اور اللہ کا تقرب حاصل کیا، اسی طرح باقی جو کرنے والے کام ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں کا خیال کرنا، غرباء مساکین کا خیال کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ کی توفیق و رحمت سے ہمارے معاشرے میں ہونے والے ایک ایسے عظیم گناہ کے اوپر رکھا گیا ہے، اس کی نشاندہی کرنا اور اس کی قباحتیں بتانا، اور حتی الامکان لوگوں کو اس سے دور رکھنا، اس گناہ سے، اس کبیح اور مذموم عمل سے دور رکھنا آج کے موضوع کا انعقاد اسی لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں عزت والا شخص کون ہے، تقوی والا شخص اللہ کے ہاں کون ہے، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے والا شخص کون ہے۔ اور دنیا کے ہاں جو ایک معیار ہے، اس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر پھر کما حق و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ساری کائنات کے لوگوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ بڑا کمال ہے کہ صرف اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب نہیں کیا. نہیں تو قرآن کریم کی کئی ایسی آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص اہل ایمان کو مخاطب کر کے بات کی ہو. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے. ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، وہ مسلم ہو تب بھی، وہ نان مسلم ہو تب بھی. ہر ایک شخص، ہر چھوٹا بڑا، ہر امیر غریب، ہر کالا گورا، ہر ذات اور برادری کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص اس میں آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے شعبے بنائے اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، اس لیے لِتَعَارَفُوا، تمہارے تعارف کے لیے، تمہاری پہچان کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا شخص اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ خوب علم والا ہے اور باخبر ہے. اس آیت کریمہ کے پس منظر میں تھوڑا سا غور کریں اور پھر ہم جس معاشرے میں ہیں اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو پھر بات واقعی سمجھ آئے گی کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کتنا مانا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے حالات کو اگر دیکھا جائے وہ معاشرہ برباد تھا، تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا تھا. کیا وجہ تھی؟ قبائلی سسٹم، اور صرف وہ قبیلے کی حد تک نہیں تھا، پہچان کی حد تک نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا جاتا، ایک دوسرے کے اوپر تکبر کیا جاتا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے. پھر جو غالب آ جاتا وہ عزت والا سمجھا جاتا اور جو مغلوب ہوتا اس کو ذلیل کر دیا جاتا. پھر وہاں سے غلام اور لونڈیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. انسان جو اشرف المخلوقات ہے ان کا کاروبار شروع ہو گیا، یہ بکنے بکانے لگ گئے، ان کی منڈیاں لگنی شروع ہو گئی. انسانیت کی اس قدر تذلیل کی گئی کہ اللہ کی پناہ ہے. جس طرح ہمارے جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں اس طرح انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، مردوں اور عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی. پیچھے وجہ کیا تھی؟ بڑا پن تھا، قبیلوں میں غرور تھا، تکبر تھا.
اپنی انا کی بھیڑ چڑھ جاتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ سال ہر سال لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور لڑ لڑ کے قبیلے تھک جاتے اور برباد ہو جاتے اور مٹ جاتے۔ قربان جائے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے تو آپ نے آ کے انسانیت کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا۔ وہ کھوئی ہوئی اقدار وہ دوبارہ ان کے ماتھے کا جھومر بنا دی۔ وہ انسان کی جو قدر تھی، اللہ کے ہاں جو اس کا مقام اور مرتبہ تھا، وہ دوبارہ انسان کو ملا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جب ذکر کیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے، قسمیہ بات ہے، ہم نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث کیا ہے جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اگرچہ یہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے، تو اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے وہ جو انسانیت بھولی بٹکی ہوئی تھی، وہ جو اندھیروں میں ٹامک ٹوئیے مار رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر، بازو سے پکڑ کر سیدھے رستے پہ لا دیا۔ سب سے پہلے کیا کام کیا؟ اللہ کی آیات کی تلاوت کی۔ کہا دیکھو تمہارا خالق و مالک تمہیں کیا کہہ رہا ہے، دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح۔ پھر ان کا تزکیہ کیا، قرآن کریم کی روشنی میں ان کا تزکیہ کیا۔ ان کے جو اندر قدورتیں تھیں، جو نفرتیں تھیں، جو حسد تھا، وہ جو معاشرتی برائیاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کا خاتمہ کر کے ان کے سینوں میں توحید کا نور بھر دیا، اپنی محبت بھر دی، اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی یکتائیت بھر دی، اللہ کی وحدانیت بھر دی۔ اور کہاں پہ پھر معاشرے میں جب قرآن و سنت کے ذریعے ان کا تزکیہ کیا گیا، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی گئی، تو پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ جو اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کے محافظ بن جاتے ہیں۔ جس بیٹی کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی تھی، اس کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آج اسلام کی روشنی میں جب وہ لوگ آئے، وہ اپنی بیٹیوں کے اس قدر محافظ بن گئے کہ کوئی ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی اگر دیکھتا تو شاید اس کی آنکھ نکال دی جاتی۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، لڑائیوں پہ تل جاتے تھے، مرنے مرانے کی باتیں کرتے تھے، ایک وقت ایسا بھی پھر آیا، چشم فلک نے دیکھا کہ بڑا عجیب منظر ہو گیا ہے کہ وہ جب وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، پانی پلانے والا آتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے پانی کی ضرورت کم ہے، وہ جو سامنے تڑپ رہا ہے نا، وہ اس کو پلا دو جا کے۔
وہ اس کے پاس گیا، میدان جنگ ہے، زخمی ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، چند لمحوں بعد جان نکلنے والی ہے۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی انسانیت سکھائی۔ پانی مانگ رکھو، جب پانی پلانے والا آیا تو کہتا ہے، وہ سامنے والا بھی آواز دے رہا ہے، پہلے اس کو پلا دے۔ وہ ساتھی پانی پلانے والا اس کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ پیاس میرے دوسرے بھائی کو لگی ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، جاتے تک اس کی روح پرواز کر گئی۔ پہلے کے پاس آیا، وہ بھی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اس سے اگلے کے بعد آیا، اس کی بھی روح پرواز کر گئی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک زبردست نظام ان کو دے دیا کہ جو انسانیت کو کبھی دور تک بھی نہیں، جنہوں نے جانا تھا، جن کا واسطہ ہی نہیں تھا، بس لڑائی جھگڑا مرنے مرانے کی ہر وقت باتیں کرنے والے تھے، آج وہ لوگوں کی زندگیوں کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک ایک سانس کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک پانی کے گھونٹ کے لیے کیا کہتا ہے کہ یار مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں آ کے جب آپ مبعوث ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے آگے جو کام کیا وہ انسانیت کی رہنمائی تھی، وہ انسانیت کو سیدھے رستے پہ لا کے کھڑا کرنا تھا۔ اور آپ علیہ السلام کا جو اللہ نے ایک مشن رکھا تھا، وہ مشن کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارسلک اللہ نے آپ کو کیوں مبعوث کیا ہے؟ آپ ہمارے پاس کس لیے رسول بن کے آئے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا، فرمایا ارسلنی اللہ بصلۃ الارحام وقصر الاوثان وان یوحد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ فرمایا میرے اللہ نے سب سے پہلے جو میری ذمہ داری لگائی ہے نا، وہ یہی ہے کہ میں روٹھوں کو مناؤں، میں رشتہ داروں کو آپس میں ملاؤں، جو چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کر کے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک محاذ کھڑا کر دیتے ہیں، میں ان سب کو آپس میں ملانا چاہتا ہوں، رشتہ داروں کو ملانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میرا اگلا مقصد یہ ہے وَقَصْرِ الْأَوْثَانِ، یہ جو بت ہیں، یہ جہالت کے بت ہیں، جو جاہلیت کے بت ہیں، جو قوم پرستی کے بت ہیں، جو شرک و بدعات کے بت ہیں، میں ان سارے بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت تھے نا، آپ نے ان کو نہیں توڑا، صرف پتھر کی مورتیوں کو نہیں توڑا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قومیت کے بت تھے، وہ جو ذات پات کے بت تھے، اللہ کے رسول نے ان کو بھی توڑ دیا۔ جو اپنی قوموں پہ فخر کرتے تھے، اپنی برادریوں پہ فخر کرتے تھے، اپنے قبیلوں پہ فخر کرتے تھے، فرمایا کوئی کسی قسم کا کسی کو کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے، سب ایک آدم کی اولاد ہے، تم سب کا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے، ایک ماں باپ کے جائے ہوئے ہو، پھر ایک دوسرے کے اوپر فخر کس چیز کا؟ اللہ اکبر۔ اور جب وہ مسلمان ہو گئے، کہا تمہارا دین بھی ایک ہے، تمہاری شریعت بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، تمہارا کعبہ بھی ایک ہے، تو پھر فخر اب کس چیز کا رہ گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے تجویز، ایسا علاج تجویز کیا ہے کہ رہتے دنیا تک آج تک کوئی شخص اس طرح کا علاج تجویز نہیں کر سکا۔ معاشرے میں لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی تھیوریز انہوں نے قائم کی، قانون بنائے،
بڑی پھر تفصیل کے ساتھ کتابیں لکھ دی کہ یہ ہونا چاہیے، معاشرہ تب قائم رہ سکتا ہے، یہ ہونا چاہیے تب، چارٹر آف ہیومینٹی لکھے، بڑا کچھ کیا، لیکن ہر بندے کا جو چارٹر تھا وہ فیل ہو گیا۔ کئی انگریزوں نے انسانیت کے اوپر بڑے قانون لکھے، بڑے اصول و ضوابط لکھے کہ معاشرے کی بقا ایسے ممکن ہے، کہیں نہ کہیں جا کے وہ فیل ہو گئے۔ کسی نے ایک مرتبہ پڑھا پھر پھینک دیا، کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ کیا وجہ کیا تھی؟ کہیں نہ کہیں جا کے قوم کا یا قبیلے کا یا اپنی طاقت کا گھمنڈ بیچ میں آ گیا تھا، کہیں نہ کہیں جا کے اپنے آپ کو فوقیت دیے دی، انہوں نے دوسروں کو حقیر سمجھ لیا، پھینک دیے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ بڑے پھینک دیا، کہا کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک ایسا چارٹر جو اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو انسانیت کے لیے سنہری اصول اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے تھے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت تک، حجۃ الوداع تک، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے آنے والے ہر فرد و بشر، جہاں تک اس کی رسائی ہے، وہ ہر ممکنہ کوشش کر لے، وہ اس جیسے سنہری اصول کہیں سے نہیں لا سکتا۔ آپ نے اصول کیا دیے ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بھائی بات سنو، جاہلیت کے سارے بت توڑ دیے گئے ہیں، وہ جو ذات پات کے بت تھے توڑ دیے گئے ہیں، وہ جو رنگ نسل کے بت تھے ان کو توڑ دیا گیا ہے، وہ جو قومیں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتی تھی اور برادری کے بتوں کو پوجتی تھی، توڑ دیے گئے ہیں سارے۔ اب کیا ہے؟ اب فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ساری کائنات کے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ کوئی کسی قسم کا کسی کے اوپر فخر نہیں ہونا چاہیے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے شعبے بنائے، کام کاج کے نظام بنائے، ہم نے تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے، پہچان ہو سکے۔ مثلا محمد یونس بن محمد اشرف، یا میرا نام محمد جمیل الرحمن بن محمد اشرف، میرے باپ کا نام محمد اشرف ہے۔ اب میرے نام کے اوپر کئی اور بھی نام ہیں، میرے باپ کی جگہ پہ ناموں پہ کئی اور نام ہیں۔ قوم اور قبیلے کیوں بنائے تھے؟ تاکہ تعارف ہو سکے۔ قوم عوام، قوم علوی، اسی طرح قوم جٹ، بڑائے، چیمے، چٹھے، بٹ، جٹ، یہ برادریاں بنائی ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ فلاں آدمی فلاں قبیلے کا ہے، اور باقی کسی قسم کی کوئی کسی کے اوپر فقیت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم سب کا باپ بھی اوپر جا کے ایک ہے، ہماری ماں بھی ایک ہے، تو یہ کہنا کہ میری برادری اس کے اوپر فوقیت رکھتی ہے، کوئی کسی قسم کی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں اگر کسی شخص کی ویلیو ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے ہاں عزت والا ہے تو وہ وہی ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ پرہیزگاری کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے،
وہ شخص اللہ کے ہاں ویلیو والا ہے، ادروائز کسی کی کوئی ویلیو نہیں، سارے ایک جیسے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات آ کے لوگوں کو بتائی، انسانیت کا درس دیا، آپس میں ایک دوسرے کی جو قدریں تھیں ان کو بحال کیا کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ چچا تائے ہیں، یہ ماموں ہیں۔ ایک سسٹم دیا ہمیں، یہ پہچان دی ہے ہمیں، اور ساتھ بار بار ہمیں یہی کہا گیا کہ تم دنیا میں آئے ہو، دنیا کی زندگی عارضی ہے، چند لمحوں کے لیے آئے ہو یہاں پہ، تمہیں لوٹ کر دوبارہ اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، ہر چیز کا جواب اللہ کے ہاں جا کے دینا ہے۔ بس یہ ایک امتحان گاہ ہے، جیسے پیپر کے لیے بچے امتحان گاہ میں بیٹھتے ہیں نا، یہ وہی ہے، ہر آدمی لکھتا جا رہا ہے، اس کا پیپر لکھا جا رہا ہے، وہ اپنی ڈائری بھرتا جا رہا ہے، ڈائری بھر گئی، بس وقت آ گیا پیپر میں سے اٹھنے کا، اٹھ جائے گا، اب وہ اللہ کے دربار میں جا کے رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا، کیا کیا ہے، اعمال نامہ ملے گا یا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ کیا کہے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں دیکھو آج میرا اعمال نامہ پڑھو، میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ ہے میرا اعمال نامہ، میں کامیاب ہو گیا ہوں، هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا کہے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہتا ہے کاش کہ مجھے آج اعمال نامہ ملتا ہی نہ، میرا پیپر ہی نہ ہوتا، میں امتحان حال میں بیٹھتا ہی نہ۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب ہی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بڑی حسرتیں انسان کریں گے کہ کاش کہ میں اس سے سدھر جاتا، میں قوم قبیلے میں فخر کر کے خام خواہ اپنے آپ کو گناہ گار کرتا رہا، میں اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھ کے ایسے ہی خام خواہ اپنے ذہن میں باتیں پال کے بیٹھا رہا کہ میں بڑا افضل ہوں۔ لیکن قیامت والے دن یہ مجلسیں، یہ قوم قبیلے برادریوں کے اوپر فخر کرنا، یہ سارا انسانوں کو حسرت میں ڈال دے گا کہ آج کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کسی کی ویلیو ہے وہ تقوی والا ہے۔ کفار مکہ نے بھی کہا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جن کا سامنا جا کے کافروں کے ساتھ پڑا ہے نا، انہوں نے پہلی بات یہ کہی ہے، او بھائی ہماری قوم، ہمارا قبیلہ، ہمارا جتھا دیکھو، ہماری پارلیمنٹ دیکھو، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمیں کہاں کا سوال ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی کافروں نے یہی بات کی کہ دیکھو دارالندوہ ہمارے پاس ہے، پارلیمنٹ ہمارے پاس ہے، بڑے بڑے لوگ بات چیت کرنے والے ہمارے پاس ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس کیا ہے؟ یہ چند جو ہمارے ہی غلام تھے اور آج تو نے ان کو ساتھ بٹھا لیا ہے، عزت دے لی ہے۔ قیامت والے دن یہ قوم قبیلے برادریوں پہ وہ حسرت کریں گے، او ہو یہ تو ہم بھولے رہ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ وہ جو دور تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے والا، وہ جو قوموں
قوموں کے اوپر فخر کیا جاتا، قبیلوں کے اوپر فخر کیا جاتا، برادریوں کی بیس پہ سارے معاملات ٹھہرائے جاتے، طاقتور کو چھوڑ دیا جاتا، غریب کو سزا دی جاتی، سب کچھ ہوتا تھا۔ غرباء کو منڈیوں میں بیچ دیا جاتا، ان کی بولیاں لگتی۔ آج بھی کچھ سسٹم اسی طرح کا نہیں بن گیا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں صاحب ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ، آپ نے فرمایا اربعٌ فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہوں گے، مسلمان ہو گئے ہوں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، اپنے آپ کو مومن اور متقی بھی کہلائیں گے، لیکن 4 کام جاہلیت کے اندر رہیں گے۔ پہلا کام، دھیان سے ذرا سنیں، میں اور آپ بھی کہیں اس پہ تو نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا 4 کام جاہلیت کے اندر رہیں گے، لا یترکونہن، یہ چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ بڑے نیک پارسا بھی بن جائیں گے نا، پھر بھی کہیں نہ کہیں آ کے سائڈ برادری کی، قوم قبیلے کی لیں گے۔ پہلی بات فرمایا الفخر فی الاحساب، حسب میں اپنے قوم قبیلے میں فخر کرنا، میں فلاں برادری کا ہوں، میں چودھری برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میں جی شیخ برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میں جی سید برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، فرمایا بندے بڑے بڑے متقی بھی ہو جائیں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لیکن جاہلیت کے 4 کام ان کے اندر پھر بھی رہیں گے۔ اللہ من رحم ربی، کو بہت کوئی شاذ و نادر کو بندہ ہوگا جو کو بچ جائے گا، مگر ایسے بہت کو سارے پوچھیں گے۔ حسب میں فخر کرنا، میں فلاں برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں جی۔ والطعن فی الانساب، لوگوں کے نسب پہ تان کریں گے، اچھا وہ یہ بڑی نیچ قوم ہے، تانے دیں گے، وہ یہ قوم ہی انج دی ہے، اے برادری انج دی ہے، نہ کو بچ کے رہا جی۔ آج بھی گلاں بڑی ہیں نا لوگوں کی، یا کہنا کہ فلاں وہ اس کا باپ ایسے تھا، اس کی ماں ایسے تھی، نعوذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال بات ارشاد فرمائی ہے، گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ ہم سب کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے نہ صحیح بتایا کہ اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن پتہ چلتا ہے آپ واقعی اللہ کے رسول تھے۔ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کہ کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں پیغام میرے تک پہنچا ہی نہیں ہے، میں تو ساری زندگی بس مسجد میں بیٹھا رہا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، یا مجھے تک پہنچا ہی نہیں، یا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی برائی جس کی وجہ سے انسانیت برباد ہو سکتی ہے، تباہ و برباد ہو سکتی ہے، آپ نے ہر اس دروازے کی نشاندہی کر دی، اس دروازے کی طرف نہیں جانا، ہلاکت اور تباہی ہے اس میں۔ پیچھے کیا چیز رہ گئی ہے؟ کوئی ایک چیز جس کی وجہ سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسری چیز فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا، ستاروں پہ عقیدہ رکھنا کہ بارش ان کی وجہ سے آتی ہے، یا ان سے بارش طلب کرنا۔ یہ جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ فلاں ستارے کا کیا حال ہے، فلاں بندے کا ستارہ یہ ہے، فلاں کا گردش میں ہے، فلاں کا رکا ہوا ہے، کام بڑا خراب ہونا ہے، اس کے ساتھ یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے، معیشت ڈوب جانی ہے، بارشیں ہونی ہے، فصلوں کو نقصان پہنچ جانا ہے۔ بڑے دماغ لڑانے والے بیٹھے ہیں۔
اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا ون نیاحہ، اور نوحہ کرنا، نوحہ کرنا، رونا پیٹنا، رونا پیٹنا۔ ایک ہے آنکھوں کا رونا، یہ فطری عمل ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، جب ان کی وفات ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، کبھی آپ سرکار ان کو سونگ رہے ہیں، بس 18 ماہ بھی عمر ہوئی ہے، اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی چیز سے اللہ نے لے لی۔ آپ علیہ السلام گود میں بیٹھ کے روتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے، کہ یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ رونا نہیں ہے، آپ تو خود بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا یہ آنکھوں کا رونا جائز ہے، یہ تو ایک فطرت ہے، آنکھوں کا رونا جائز ہے۔ ہاں منہ سے آوازیں نکالنی، ہاں ہائے تو کیوں مر گیا، ہاں ہائے تیری جگہ میں مر جاندہ، او تیری تو جو عمر ہی نہیں سی مرن دی، یعنی اس طرح کے بیان کرنے، اس طرح کی آوازیں لگانے، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا میری امت کے اندر یہ بھی رہے گا۔ اور اگلا مسئلہ بڑا اہم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحہ، وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے۔ کئی خاص بیبیاں بھی ہوندیاں نے، چوتھے محلے فوتگی ہوئی نا، انہوں نے کام ہوندہ ہے کہ جا کے رلانا ہوندہ ہے، یہ جاہلیت میں بھی ایسے تھا، تو اس کا وہ کچھ لگتا بھی نہیں ہے۔ مرد کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے بھئی، جا کے دلاسا دو گھر والوں کو، جا کے اور پریشان نہ کیا جائے، ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کی اس وقت ایک پریشانی ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ان کو ساتھ ملا کے اور رلانا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے النائحہ، وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے، اذا لم تتب قبل موتہا، اگر وہ اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں نہ کر لیتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقام یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اس حال میں کھڑی ہوگی، وعلیہا قطران، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اس عمل کی وجہ سے سربال من قطران، گندک کا لباس پہنائیں گے۔ تارکول ایک دھات ہے، گندک کا اس کو لباس پہنائیں گے۔ وہ جو دنیا میں بڑا رویا کرتی تھی، رلایا کرتی تھی، لوگوں کو بھی نوحے پڑا کرتی تھی، یہ کچھ خاص ایام آ جاتے ہیں نا ہمارے، یہ محرم آگے آنے والا ہے، تو ایک خاص قسم کی کیفیت بنا لینا اور بیٹھ جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے نوحے پڑھنے، یہ جائز نہیں ہے، نہ پڑھنے جائز ہے نہ سننے جائز ہے، ان سے بچا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّن قَطِرَانٍ، گندک کا اللہ تعالیٰ اس کو لباس پہنائیں گے، وَدِرْعٌ مِّن جُرُب، اور فرمایا جو خارش دار کپڑا ہے نا، وہ اس کے جسم پہ اللہ تعالیٰ لگا دیں گے، پہنا دیں گے۔ کہ صرف کپڑے کی ہی تکلیف نہیں ہے، بلکہ ساتھ خارش بھی کرتے جانا ہے، یہ ایک عذاب ہے۔ تو اس لیے میری مائیں اور بہنیں خصوصاً اس کام سے باز رہیں کہ آوازیں کسنے اور میت کے گھر میں جا کے رونا پیٹنا، اس طرح کے اپنے بالوں کو نوچنا یا اپنے رخسار پیٹنے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں آنکھوں سے رونا اور منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ ما اخذ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے پکڑ لیا ہے، وَلَهُ مَا آتا، اور جو اس نے ہمیں دیا ہے یہ بھی اسی کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چیز کا وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے، جب وہ وقت آ جانا ہے، ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، بس چاہیے کہ تم صبر کرو اور ثواب کی نیت رکھو۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا اگر کوئی شخص وہ فوت ہو گیا اور وہ بھی یہ رونے پیٹنے کا قائل تھا،
اور وہ اپنے گھر والوں کو منع نہیں کر کے گیا کہ میرے پیچھے رونا پیٹنا نہیں ہے. فرمایا اگر اس کے اوپر رویا پیٹا جاتا ہے نا اس کو بھی ساتھ عذاب ہوتا ہے, اس کو بھی ساتھ عذاب ہوتا ہے. اس لیے جس قدر ہو سکتا ہے صبر کا مظاہرہ کیا جائے. پریشانی کے عالم میں یہ پریشانیاں ایک زندگی کا حصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے, دیکھا ایک بی بی ایک قبر میں بیٹھ کر روتی جا رہی ہے, ساتھ داڑے مار رہی ہے اور ساتھ کئی طرح کے بول رہی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی صبر کر. اس نے نہ دیکھا تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا ہاں تیرا کوئی مرا نہیں ہے نا ابھی تک, تجھے اس لیے رونا نہیں آ رہا ہے, جب تیرا مرے گا پھر میں دیکھوں گی کیا کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا, آپ چلے گئے. جن لوگوں نے دیکھا نا کہ اس عورت نے یہ بول کہے, انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں ہے کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تم نے تو. اس نے کہا یہ تو میرے سے بڑی غلطی ہو گئی ہے, جو میں بڑی گستاخی کر بیٹھی ہوں. فوری آئی بات, یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں چلا, مجھے معاف کر, اب میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا بس وہ صبر وہی تھا جو اس وقت میں نے تجھے کہا تھا کہ رک جاتی, وہ صبر تھا. اب جب تو بھی تھک گئی ہے اور اب آگے مجھے کہتی ہے کہ میں صبر کروں گی, صبر اسے نہیں کہتے. صبر وہ ہوتا ہے ان دا صدمۃ الاولی, جب پہلی خبر ہی ملے, صدمہ ملے, اسی وقت کہنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں بتائی تھی, اور یہ بدقسمتی سے ہم ان چاروں چیزوں کو ثواب سمجھ کے پوج رہے ہیں. اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا اور کسی کے اوپر تان و تشریح کرنا کہ یہ نیچ ذات ہے, یہ فلاں ذات ہے, یہ فلاں ذات ہے, یہ. اور تیسری چیز ستاروں سے بارش کا عقیدہ رکھنا. اور چوتھی چیز نوحہ کرنا. فرمایا یہ مسلمان بھی بندے ہوں گے, جاہلیت کی رمق پھر بھی ان کے اندر رہے گی. اور آخری بات, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا کمال کام پھر کیا. ایک مرتبہ نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کہ ایک غلام ہے ساتھ, غلام نے جس طرح کی قمیض پہنی ہوئی ہے نا خود اس طرح کی دھوتی باندھی ہوئی ہے. غلام کی جس طرح کی قمیض ہے اس طرح کی خود دھوتی باندھی ہوئی ہے, اور جس طرح کی خود قمیض پہنی ہے اس طرح کی دھوتی غلام نے پہنی ہوئی ہے. کسی نے پوچھا یار ابو ذر اے عجیب معاملہ جو دیکھے ہے, یہ بڑا عجیب معاملہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی فرق نہیں کیا. وہ کہتے معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اصل پہ نا میں نے اس کو ایک آر دلائی تھی, یہ میرا غلام ہے. کہتے ہیں یہ میرا غلام ہے, میں نے نا اس کو ایک آر دلائی تھی. وہ آر کیا تھی؟ وہ کالی ماں کے بچے. وہ غلام حبشی تھا, تو کہتے ہیں میں نے اس کو اتنا کہا کہ کالی ماں کے بچے. اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ, ابو ذر تو اسلام تو قبول کر چکا ہے, مومن بھی ہو گیا ہے, نیکیاں بھی اچھی بھلی کر رہا ہے, لیکن ابھی بھی تیرے اندر جاہلیت کی رمق باقی ہے. کہتے ہیں میں اپنا تکبر ختم کر رہا ہوں, میں نے غلام کو اپنے ساتھ کا درجہ دے دیا کہ کبھی بھی میرے دل میں ملال نہ آئے کہ میں مالک ہوں اور یہ غلام ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ جتنا ہو سکتا ہے میں برابری کروں. کوئی بات نہیں, یہ بھی انسان ہے, اللہ نے اب ان کو متحد کیا ہوا ہے, اگر یہ نہ ہوتے تو کام ہم بھی نہ کر سکتے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو چاہیے جس طرح عید پہ ہم نے ہر قسم کی قربانی دی, میں نے کوشش کی, آپ کو بتایا, بعض بھائیوں نے کہا کہ ہم نے صلح بھی کر لی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, جو رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی کر لیں صلح. باقی گوشت کی تقسیم میں ہم نے کوشش کی کہ غریب مسکین ہر بندے کو برادری کا ہے یا برادری سے باہر ہے, کوئی غریب ہے یا نہیں غریب, پھر بھی دے دیا, تحفہ دے دیا. میرے بھائیوں کوشش کریں کہ یہ جو برادری کا بت ہے نا ہمارے ہاں, اس کو بھی توڑ دیں. ہماری گھروں میں یہ ہر برادری میں یہ ہے, بچیاں اور بچے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, رشتے نہیں مل رہے. سوچ مائنڈ یہ بن گیا ہے کہ منڈا باہر ہونا چاہیے, بعد ہی نیشنلٹی وہ ہونی چاہیے, زمین بھانڈے والے ہون, برادری چنگی ہونی چاہیے, پھر بچی کا رشتہ کریں گے.
اور بچی والے بھی کچھ اسی طرح کی آج تک امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیٹی پڑھی لکھی ہے، منڈا پڑھیا لکھیا ہونا چاہیے، سونا ہونا چاہیے، کام کاروبار اپنا ہونا چاہیے، ویل سیٹل ہونا چاہیے، بس بیٹھے ہیں لے کے۔ عمریں گزر رہی ہیں ہمارے بچوں کی، پھر والدین خود پچھتاتے بھی ہیں بعد میں اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے بچوں سے بھی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم سارے کے سارے اس میں ملوث ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سارے مجرم ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی خواہشات کو ختم کریں۔ یہ جو تکلفات ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، برادریوں کے بت رکھے ہیں، قوموں کے بت رکھ کے بیٹھے ہیں، یا ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کر لیے ہیں کہ منڈا باہر نہیں ہونا چاہیے، کاروبار اپنا ہونا چاہیے، یہ کچھ بھی نہ دیکھیں۔ یہ دیکھیں کہ بچہ دیندار ہے، نمازی ہے، نشہ تو نہیں کرتا، بس رزق دینے والی ذات اوپر ہے، رزق اس نے دینا ہے، اور اسی کا یہ پیغام ہے کہ تم اپنے جو تمہارے غلام ہیں یا تمہارے جو متحد لوگ ہیں ان کی شادیاں کر دو، اللہ ان کو غنی کرے گا۔ تو شادی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، شادی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیزیں بھی دے دیتا ہے بندے نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ رحمتیں اتنی کر دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ شادی کے بعد بھوکا مرتا ہو، پہلے تو مر سکتا ہے بھوکا، شادی کے بعد یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے نا تو ہماری عقل تو بڑی محدود ہے، ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں معیشت کو اوپر لے جاتے ہوئے، بچے تھوڑے کر لو، فلاں چیز ملاوٹ کر لو، پیمانے چھوٹے کر لو، معیشت مضبوط ہو جائے گی، معیشت اور پٹھا بہ گیا۔ تو جو سوچ ہے اپنی سوچ کو بدلیں، ہم سبھی کو، میرے سمیت ہم سب کو چاہیے اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے پابند کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ نے فرما دیا ہے، بس معیشت مضبوط ہوتی ہے کس طرح؟ سود کو چھوڑ کے ہوتی ہے۔ معیشت مضبوط ہوتی ہے سود کو چھوڑ کے، صدقہ کر کے، غرباء اور مساکین کو دے کے، ان کے اوپر خرچ کریں، اللہ معیشت کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید 2-3 روپے بچا لے، اگر کوئی شخص شام نو سوگا پورا ہوئے گا 3-4 ہزار دیہڑی لگ جائے گی سونی، یا 300-400-500 اور آ جائے گا۔ ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم دو گے میں تمہیں دوں گا، اور تم روکو گے تو میں بھی روک لوں گا۔ ہم گنتی جو کرتے ہیں اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں دیتے ہیں وہ ہماری عقل کو دیکھ کے نہیں پھر دیتے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی نوازا ہوا ہے ہمیں، کتنی ایسی نعمتیں ہمارے پاس۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو برادریوں کے بت پوج رہے ہیں نا، خدا را ان سب کو چھوڑ دیں۔ جٹوں کی بچی کی شادی عام دوسری برادری میں ہو سکتی ہے، ان کی شادی سید برادری میں ہو سکتی ہے، تو مہربانی کر کے نا یہ سارے تکلفات ختم کریں، تاکہ ہمارا ایک مسجد سے یہ پیغام اگر ہمارے ان گھروں تک چلا جائے، 50-60 گھروں تک چلا جاتا ہے، 50-60 گھر سونے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ ایک گاؤں صحیح ہو جائے گا، ایک معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔